500 پاکستان کے بڑے میگا کرپشن آنے والے چند دنوں میں سامنے آنے جا رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو یار کہ سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے، کس لیول پہ ہوں گے. میں اتنا ہی کہوں گا جتنا مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ہوں گی اور بڑی سیریس انویسٹیگیشنز ہوں گی. اور وہاں پہ بات یہ ہے کہ کم از کم 500 تو اکٹھا کرو نا. ہم 2-10 ارب کے لیے پوری دنیا کی منتیں کرتے ہیں، تو یہاں 2-2.5 ہزار ارب کھایا جا رہا ہے چیزوں میں. تو یہ 500 کیسز میں اگر ہاتھ ڈلے گا تو بڑے نام آئیں گے، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے نام آئیں گے سر. ظاہر ہے آپ اور میں تو نہیں گیم کر سکتے، جس کے پاس پاور ہے وہی گیم کرے گا نا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ملک ریاض اتنا بڑا نام اور کبھی ان پہ اس طرح سے ہاتھ پڑے گا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، دوسری جانب نیب کہہ رہی ہے یہ قانون کے مطابق جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. تو کیا پاکستان میں کسی کے تصور میں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ بڑی گیمز میں ہو نا تو پھر بڑے ہی جھٹکے لگتے ہیں. میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب جو تھے ان کے ہر ایک سے تعلقات ہیں، چاہے وہ ٹاپ بیوروکریٹ ہے، چاہے ٹاپ پولیٹیشین ہے، چاہے ٹاپ جنرلز ہیں، ان کے ہر ایک کے ساتھ ہیں. ریٹائرڈ جنرلز ان کے ملازم تھے. ہاں، تو جب آپ پاور گیمز میں ہوتے ہیں تو لنک تو جڑتا ہے نا عمران خان صاحب کا. ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ پریشر تھا، گواہی دیں. اور سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ ایک کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر کل کو ان سے کہا جائے گا اس کے خلاف بھی دیں، اس کے خلاف بھی دیں. سو آئی تھنک یہ پالیٹکس، یہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے، یہ کرپشن سے زیادہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. ملک ریاض صاحب نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. یہاں آپ سمجھتے ہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، ان کو کوئی ایسا بیان جو کوئی اگر مانگا جا رہا ہے تو ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یار کیونکہ اس کی فرینکلی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن جو دونوں سائڈس کے، ہم ایک آپ کا ورژن ہے ایک میرا ورژن ہے، اب ہم دونوں کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے. ایک سائڈ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو اس لیے رگڑ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہے. تو وہ اتنے سال پھر کیا آپ کو نہیں پتا تھا کوئی کام غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. اچانک عمران خان کی گورنمنٹ گرتی ہے، لنک اپس نکلتے ہیں، اور اس کے بعد سو بوتھ سائڈز آر گیونگ ہاف ٹروتھس، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. نوبڈی از اسپیکنگ دی ہول ٹروتھ. مالک صاحب، آپ ضیاء دور کی بات کر رہے تھے، آپ نے کئی ادوار خود کور کیے ہیں، رپورٹ کیے ہیں، ان کو قریب سے دیکھا، عروج و زوال کو قریب سے دیکھا آپ نے. لیکن جس طرح ہم ابھی ملک ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں، کسی دور میں بھی ان پہ ہاتھ نہیں پڑتا تھا. یہ پہلا دور سب نے دیکھا، خاص طور پہ اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کہ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب کے دور میں جو لوگ اس وقت پاور کوریڈورز میں تھے وہ تو اگلے بڑے بڑے پلان بنا رہے تھے. تو آپ اس دور کے ساتھ جب کمپیریزن کرتے ہیں، یہاں بھی تو بڑے بڑے پلان بن رہے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو طول دینے کے لیے ہر دور میں ہاتھ پڑے ہیں لوگوں پہ، ہر ہاتھ میں مخالفوں کے ہاتھ پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. میں تو اب عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو میں ان چیزوں سے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا. او جی بندہ پکڑا گیا، او جی انکوائری کھل گئی ہے، او جی فلانا ہو گیا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. ہمیں بڑی باری ہم نے دیکھا ہے، پہلے بڑے بڑے ہم نے ارب پتی پکڑے بھی جاتے دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے پولیٹیشین غدار بنتے دیکھے ہیں، پھر وہی محب وطن بھی ہوتے ہیں، پھر وہی سب کچھ اچھا ہوتا ہے. سو میں تو جب تک اب آخری چیز جب ہوگی نا اس پہ جج کریں گے. میں اب اینڈ رزلٹ پہ بلیو کرتا ہوں، اس پہ کامنٹ دیں، ہم اس کو جج کریں، پروسیس چھوڑ دیں. پروسیس یہاں بڑے بڑے پروسیس میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیشین یہاں پہ غدار نہیں بنا، اور پھر وہی محب وطن بھی بنا، وزیر اعظم بھی بنا. سو وہ بھی رائٹ بیفور، وہ بھی رائٹ آفٹر. اب تو اینڈ رزلٹ پہ بات کریں گے. کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بھی محب وطن کہنا پڑے؟ ابھی تو وہ بہت سیاسی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج پاور ایکویژن چینج ہو جائے. آج دیکھیں نا، ایک لیڈرشپ تھی پنڈی میں، خان صاحب کے فارچونز اور تھے. ایک لیڈرشپ چینج ہوئی، خان صاحب کے سیاسی فارچون اور ہو گئے. ایک جوڈیشری کا چہرہ تھا، خان صاحب کے سیاسی فارچونز اور تھے. جوڈیشری کا چہرہ دوسرا ہے، سیاسی فارچون اور ہے. پاور گیمز میں یہی تو ہوتا ہے، بندہ بدلتا ہے زندگی بدل جاتی ہے. اور ہمارے یہاں سارے ون مین شو ہیں. جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کا بھی ون مین شو ہوتا ہے. کیا اوقات ہے یہاں پہ کیبنٹ کی، کیا اوقات ہے پارلیمان کی؟ اگر وزیر اعظم تگڑا ہے، جو نواز شریف صاحب کہتے تھے، کسی کی مجال تھی اس میں نہ کوئی نہ کرے. اسی طرح قانون بنتے تھے، اسی طرح سب کچھ ہوتا تھا. جب بی بی تھی، زندہ تھی، وہ کہتی تھیں، وہ بیان وہی قانون بنتے تھے.
فوج کا تو ایک پیرامڈ ہی اور طریقے سے نا, وہاں تو ہوتا ہی ون مین شو ہے. وہاں پہ تو جو آپ سے سینئر افسر ہے اس کے کہنے پہ آپ نے چلنا ہے, بیکاز وہاں پہ تو گنجائش نہیں, بحث کی گنجائش نہیں ہے نا. ہیسیٹیشن کین مین ڈیتھ. آپ جنگ میں ہیں, کچھ اس کی سائیکی بدلی ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے عمل کرنا ہے. ہمارا تو سویلینس کا ہے نا. ہمارے یہاں پہ ڈبیٹ ایسنس ہے, وہاں پہ ڈبیٹ انیتھما ہے. ہمارے یہاں ہم تیار ہیں کہ ہر مسئلے کو حل کرنا ہے کانفلکٹ کے بغیر. وہاں پہ ہر مسئلہ حل ہوتا ہے کانفلکٹ کے ذریعے. ان کی ہماری سائیکی مختلف ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تو ون مین شو ہے. تو اگر آج آئی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی 3 ٹیئرز تبدیل ہو گئیں اور وہ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے جو بلاول یا زرداری صاحب کہتے ہیں. ادھر میاں صاحب کی پالیٹکس چل رہی ہے. سو خان صاحب وہ غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ خان صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی, کچھ لوگ کہتے ہیں بات کر رہی ہے, خان صاحب نہیں مان رہے. اصل میں بات کیا ہے؟ نہیں, بات نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتے. اور اس کا ریزن ہے, آپ سے بات ہوتی ہے 2 طریقوں سے پاور ایکویشن میں, یا آپ کی ضرورت ہو یا آپ کا خوف ہو. ان کو صرف عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, اور ان پہ اس وقت خوف بھی نہیں ہے. کیونکہ جو دیکھیں ایک چیز تو ہے نا, پارٹی سسٹمیٹکلی صحیح معنوں میں تتر بتر کی گئی. آپ نے گورنمنٹ گرائی. اب دوسری سائڈ کا ورژن سوچیں جو دوسرے لوگ ہیں. میں کچھ لوگوں سے, امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار خان صاحب اتنے پاپولر ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو مجھے ایک بندے نے جواب دیا, اب نو نیمز. انہوں نے کہا یار جب خان صاحب گرے تھے, ان کی گورنمنٹ گری تھی, اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے. ان کی 5 صوبوں میں حکومت تھی. پنجاب میں ان کی حکومت تھی, کے پی میں ان کی حکومت تھی, جی بی میں ان کی حکومت تھی, ان کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی, ٹھیک ہے نا, اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی. تو تب خان صاحب زیادہ پاورفل تھے کہ آج ہیں. میں کہا چلیں آگے چلتے ہیں. پھر میں کہا لیکن آج زیادہ پاپولر ہیں. تو انہوں نے ہنس کے مجھے کسی نے جواب دیا, انہوں نے کہا اگر پاپولر ہے تو یہ فکر کریں عمران وہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, ہم نے الیکشن لڑنے ہیں ان کے ساتھ. میں کہا تیسرا بتائیں, اگر تیسرا کوئی چیز ایکویژن چینج ہوتی ہے تو کہتے پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے. ہمارے لیے تو وی ٹاک ٹو ایوری بڈی. ابھی ضرورت نہیں ہے, اور جب ضرورت پڑے گی بیٹھ کے بات کر لیں گے. آپ سے بات کوئی کرتا ہے جب آپ کی ضرورت ہو یا آپ کی طاقت کو خوف ہے. سو آئی تھنک بار بار جب یہ بات ہوئی احتجاجی تحریک چلائیں, جب آپ سڑک نہیں گرما سکتے, ایک تو یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا بندہ ڈسکریج ہوتا ہے. اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کا رویہ اور سخت ہوتا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو دھمکی دوں, میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں جی کل, میں جی 50 بندے لے کے آ رہے ہیں, اور میں آ جاؤں 5 بندے لے کے, آدھا تو میری دھمکی وہیں ختم ہوگی. پھر میں کہوں جی میں آ کے کر دیں گا, فلان کر دیں گا, اور میں آ جاؤں, میں باہر سے ایک پتھر مار کے گیٹ پہ چلا جاؤں, گولیاں بھی نہ چلاؤں. میں کہنا یار گلا رہ گلا ہی کرنا نہیں. وین یو کانٹ ڈیلیور. آپ کو یاد ہے رچرڈ آرمیٹیج کا ایک بڑا بیان چلا تھا مشرف کے زمانے میں کہ جی اس نے کہا ہے کہ جی وی ول بومب پاکستان انٹو دا اسٹون ایجز. تو رچرڈ آرمیٹیج نے ایک بیان دیا, اس نے کہا آئی ڈونٹ میک تھریٹس آئی کانٹ کیپ. خان صاحب کا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کے فیصلوں کی جو انفارمیشن بیسز ہے وہ کتنی درست ہے. دیکھیں سلیکٹ لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں. جو پاور والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. بیرسٹر سیف صاحب ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو جی دونوں سائڈس پہ کھیل رہے ہیں جی, یہ نہیں سب کچھ ہے. دوسرے لوگ بڑے ہی فلٹر ہو کے ملنے دیے جاتے ہیں. اب 2 قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں. کچھ لوگ ہیں جو بولڈ ہیں, جو جا کے خان صاحب کو سچ بتائیں گے, ان کو تو ملنے نہیں دیا جاتا. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کے وہ بتائیں گے خان صاحب کو جو وہ سننا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ 2 سال سے اندر ہے, آپ جا کے خان صاحب 5 اگست کو بندے نہیں نکلے تھے, انہیں کہنا ہے کہ منوز یا بندہ کٹو انو باہر. آپ جا کے خان صاحب لاکھوں آدمی آئے گا, تو خان صاحب کہیں گے اگلی باری کہ ٹھیک ہے یار